دیوبندی بریلوی ہر مسلک والا آپ دی سند منے لے شاہ ولی اللہ دے والد فرمیدے میں ہر سال نبی دا میلاد مننا ہم ایک سال میری طاقت کہنا ہے 100 روپے دے چھولے گھنتے میں نبی دا میلاد منایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا دلی سبحان اللہ میں گل ودی سنائیے سبحان اللہ صدق 100 روپے دے حضرت صاحب چنے لے کے حضور دے ناتا پڑھ کے حضور دے ناتا لنگر تقسیم کر چھوڑے راتی سلطان تے نبی نے زیارت کری فرمائے شاہ عبدالرحیم اے ہن میلاد دا فائدہ بیٹا دسے نا وہ شاہ عبدالرحیم بڑے بڑے نے میرا ذکر کیتا ہے بڑا میلاد منایا ہے میں محمد تیرے چھولے ہی قبول فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ گل ہے دل دیے جناب 100 دے گا پکاؤ جناب لوگوں نو بھی کھاؤ او دا کوئی فائدہ نہیں 10 روپے دے 100 روپے دے چنے لے کے نبی دے نام دے وڈاؤ دل وچ عشق ہوئے میرا محمد قبول سبحان اللہ سبحان اللہ گھر وچ بیٹھ کے درود دی محفل سجاؤ اپنے بیٹے بیٹیاں نو گھر وچ بیٹھ کے درود پڑھاؤ اے بھی میرے نبی دی ذات کا میلاد ہے سبحان اللہ او میں ایک جگہ تے تقریر تے گیا تو میں پرچی دیتی کہ تسی جناب اے میلاد مناندے ہو حضور دے دور دے وچ صحابہ دے دور دے وچ اے میلاد ہے اور سن دے بیٹے سمجھ جائیے جنہوں سمجھ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ حضرت صاحب حضور دے دور ہے تو تسی بھی کہنا ہے نہ میں ہم نہ کون ہے شریعت دے وچ عرف عادت علماء بیٹھے پوچھو عرف عادت دے نال زمانے دے نال ہر شے تبدیل تھی وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم دی حدیث ہے حضور دے صحابہ بیٹھے ہیں نبی سے پوچھا مجلس بڑھا کے صحابہ بیٹھے ما اجلسکم جلس یجلس فرمایا صحابہ تسا کیوں بیٹھے ہو ما استفہام میں پوچھا ہے سوال کہ نحمدہ اسا اللہ دی حمد کرنے بیٹھے ہیں نذکر اللہ اسا اللہ دی تعریف اور ذکر کرنے پہ کس واسطے اس نے تواڈے ورگا نبی سانو عطا فرمایا سبحان اللہ اور صحابہ کٹھے تھی کہ حضور دا ذکر کرنے بیٹھے ضروری نہیں کہ جناب لنگر پکاویں ضروری نہیں کہ کیونکہ حضور دے صحابہ دے دورے تے تصور ہی کہنا ہے جناب اس طرح دے ساؤنڈ اس طرح دا انتظام تو حضور دے صحابہ تا ہر وقت حضور دا ذکر کر دیا جناب آج جناب اعلیٰ سو حضور دا ذکر کر دے اے حضور دا میلاد مناونا اے نبی دا ذکر کرنا اے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات ذریعہ مغفرت ورد سبحان اللہ سبحان آؤ بخاری دی حدیث پڑھ ربیہ اگر تھکے نہیں جاکو جو سبحان اللہ میلاد میں تو ہر بولیے سناونے جیرا بندہ آدھے نا میلاد کیا مل رہا ہے میں کہ میں تنو بخاری تو پڑھ کے سنانا میلاد ملدہ کیا ہے میرے نبی نے چچا ابو لہب علماء کل پوچھو ابو لہب میرے نبی نے دشمن قرآن نے دشمن اسلام نے دشمن جب میرے نبی نے میلاد آمد ہوئی پھر لونڈی آئیے نکرانی آئیے آدھی ابو لہب مبارک ہوئے تیرے بھرا عبداللہ دے گھر بچہ پیدا آئے تیرے بھرا عبداللہ دے گھر وس پہ آئے اس نے اپنی لونڈی سوابہ بعد میں سوبیہ لکھیا بعد میں سوابہ لکھیا اس نے ایوے اشارہ کیتا کہ آپ کی جات محمد ملاد عذاب کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرے حضور دے میلاد اس نے حضور دی خوشی حضور دے میلاد دی خوشی اس نے اپنی لونڈی نو آزاد کر چھوڑے آئے جدو ابو لہب ساری زندگی کلمہ نہیں سی پڑھیا اسلام دا بھی دشمن نبی دا دشمن کلمہ دا بھی دشمن جدو مرے آئے کہ کسے خواب پوچھا ما فعل اللہ بکا اے ابو لہب دس تیرے نال کیا سلوک ہویا ہے تیرے رب نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے ابو لہب کہتا ہے سارا ہفتہ میری قبر پہ عذاب ہوگا سارا ہفتہ میری قبر پہ عذاب ہوگا جدو سوار کا دن نہ دائے اللہ میرے عذاب اچ کمی کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میرے عذاب اچ کمی کر دینا اللہ تعالیٰ میں جس انگلی نال میں محمد دی ولادت دی خوشی اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے اللہ اس انگل دے وچوں مینوں شہد بھی عطا کردا ہے حوض کوثر بھی عطا کر دینا جنت دے وچوں مینوں جناب دودھ بھی دیندا ہے شاہد بھی دیندا ہے تے جرا کافر نو حضور دے میلاد وچ اگر لوڈی آزاد کرے او دے عذاب وچ کمی تھی سکدی ہے جڑا ہووے حضور دا
نوکر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. معلوم تھیا اگر کافر نبی دے آمد دی خوشی دا میلاد مناوے اس نو عذاب وچ کمی تھی سکدی ہے جڑا حضور دا نوکر نبی دا میلاد مناوے کیا اونوں حضور دی زیارت نصیب کا نہ ہو سی ایویں ہے کہ کوئی نبی سہی دا میلاد دا خوشی ہے پتہ ہے شیطان جڑے ویلے جنت جو نکلے آئی تے رونا ہے علماء نے کتابوں میں لکھے 4 دفعہ شیطان رونا ہے جڑے ویلے اللہ تعالی نے یہ میں روایت تو پڑھی ہے نا علماء پتہ نہیں پڑھی ہو سی کہ کوئی نہ نبی دے میلاد دے وچوں ہی شیطان نو حصہ ملیا ہے بولو کیویں جڑے ویلے شیطان لانتی مردود قرار دتا گیا ہے نا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا جڑا ہر روز شیطان نو مکہ مریندا ہے کیا کریندا ہے شیطان نو فرشتہ مکہ مریندا ہے جڑے ویلے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونے نبی دی رحمتاں والا نبی تشریف گنا ہے شیطان ہی وڈا عالم ہے ادے اللہ سیاں رحمت النبی دے صدقے میں دو تے رحمت کرتا یہ فرشتہ تا ہٹا چا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روایت پچا گیا وچ سبحان اللہ تا کھو جایا اگر نبی سہی دے میلاد وچ شیطان نو حصہ مل سکدا ہے حضور دے رحمت دے وچوں تے جڑا غلام ہوے او کو مل سکدا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان بھی روندا کھڑا آئی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ہی نے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں انہاں پوچھے شیطان تو کیوں رونا ہے ہوا کہ نبی آ گیا گناہگاراں نو بخشوے سی میں لوگاں نو ہٹکواونا ہے اسی جناب غلط رستے تے لاونا ہے اے محمد آ گیا اس نے سینے لا تے جنت وچ پہنچاونا ہے سبحان اللہ. میں اس واسطے روندا پیا کہ سونا نبی تشریف گھندا ہے ایندی آمد دے صدقے گناہگاراں دی غمخاراں دی بدکرداراں دی اللہ بخشش فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائیو دوستو میلاد وچ آمن والے ہو اگر حضور نال تساں سچی محبت کر دے ہو تو آج دل تہیہ کرو اسا حضور دے سچے عاشق بڑھ کے اسا نمازی بھی پڑھ سوں درود بھی پڑھ سوں اور محمد دے ساری سنتاں دی اتباع اور پیروی بھی کر سوں ایویں ہے کہ نہیں جس پتا ہے نا جناب تسی میرے پیچھے تو تسا چوکا بازار جاکھنا مولوی صاحب چنگا پڑھیا ہے کوئی اکسی اس گل کیتی سی کہ لوگ بیٹھ کے گل کرے اے نہیں آدھے کہ مولوی صاحب نے جڑی گل کیتی ایک گل تے عمل کرو ساڈا سفر بھی منظور ہوئے تہاڈا بیان بھی منظور ہوئے جس نے میلاد منایا ہے اللہ دا میلاد ہی قبول فرماوے علماء نے لکھا ہے کتابہ دے اندر حضرت صاحب پڑھتے بیٹھے ہیں کتابہ دے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق دا قول حضرت عمر دا قول کہ جرا میلاد خرچ کرے دے درہم ایک درہم بھی خرچ کرے دے ابو بکر صدیق فرمائے میرے کٹھے ہو سی سارے دے قول پڑھے ابن جوزی محدث ابن جوزی آپ دا رسالہ ہے عربی دے وچ المیلاد النبویہ اے حکیم اشرف علی تھانی ہے نا اس نے پوری کتاب لکھی میرے کو موجود ہے میلاد النبی وہ آدھے سارے علاقے میں تعاون دی بیماری ہے یہ کیا یہ میں آکھیا کہ انہیں کرا سونے نبی دے میلاد تے کتاب لکھا چا وہ آدھے نبی دے میلاد تے کتاب لکھا دی برکت نال اللہ نے سارے اس وسیع جو علاقے جو بیماری چاہ لی تھی سبحان اللہ یہ تو غیر ہی منہ دے کیا بات سبحان اللہ یہ ہے کیا نظر او یار بولو تو صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن جوزی نے گل لکھیے آپ فرمیدے نے ایک مصر تاجر ہے سارا سال تجارت کرے لائی تے اپنے کاروبار دے حصے وچ تھوڑا تھوڑا حصہ کٹ کے نبی دا میلاد منیندا ہے سبحان اللہ. اگر بیدار بیٹھے ہو واقعہ پڑھا جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرمیدے نے اس مصر دے تاجر نے جناب سارا سال تجارت کردا ہے اپنے پیسے وچ پیسے کٹے کر کے جب ربیع الاول دا مہینہ آندا ہے گھر سجاندا ہے گلی سجاندا ہے یتیماں تے فقیراں نوں اکٹھا کردا ہے اے اوے لوگوں آؤ میں تانوں
محمد دا ملاد سناوا تینو اپنے نبی دا ذکر سناوا اپنے نبی دی گل سناوا یتیماں تے فقیراں تے مسکین لوگ کٹھے ہوندے نے نال ہمسائی یہودی عورت یہودی ممبر رہندا ہے حیران ہو گیا ہے ربیع الاول دا مہینہ آیا ہے کہ مسلماناں نوں کی ہو گیا ہے مسلماناں نوں کی ہو گیا ہے گھر سجانے گلی سجانے عورت سچیندی پئی حضرت صاحب توجہ کرے آدھی جنی آمد گلی سونی ہوئے محمد کتنا سونا ہے سبحان اللہ جنی آمد گھر اتنا سونا سجایا جائے اے محمد کتنا سونا ہے جنی آمد کھانے پکائے جنی آمد اتنی خوشیاں منائی جائیں اے محمد کتنا سونا ہے اسے عشق اسے جناب تصور جناب ستی ہے دل اکھ لگ گئی ہے تو دل کی اکھ کھل گئی ہے تو باب میں کلم چاہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ تو تک گانا ویک کے جناب سن کے سمے والا کہ مولوی جی وظیفہ دساؤ سونے نبی دی زیارت ہوئے میں کہ کملا وظیفے دی کوئی لوڑ نہیں اپنی اکھاں نوں پاک کر اپنے دل نوں پاک کر رات میں درود پڑھ کے سم سونا زیارت کرا سیا دل دا بوا صاف ہونا چاہیے اے دل دی کوٹھڑی صاف ہونی چاہیے اس عورت دے دل وچ میرے نبی دی محبت دا عشق جاگ گیا ہے وہی عورت سچینی پئی ہے او محمد کتنا سونا سی او محمد کتنا سونا سی اللہ نے جڑے چہرے دا ذکر قرآن کیتا ہے فرمایا وقتھا سینہ دا ذکر اللہ نے قرآن کیتا ہے علم نشرح لک صدرک جنہیں اکھاں دا ذکر اللہ نے قرآن کیتا ہے ما زاغ البصر جنہیں جناب زبان دا ذکر اللہ نے قرآن کیتا ہے وما ينطق عن الهوى جنہیں ہتھاں دا ذکر اللہ نے قرآن کیتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اس محمد کے بارے یہود اور سچینی پئیے آدھی میں محمد تیریاں بڑیاں شاناں سنیاں نے محمد تو بڑا سونا اسے جدو اکھ لگ گئی ہے بیکری پئیے چار نورانی سواریاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کرے جرا آج حضور دے ملاد اکھیاں وسائی بیٹھے دل جناب اپنے دل گناہاں دے جناب اے نکلدا پی ہے اکھاں وچوں آنسو نکلدے پین راتی سمے مدینے والا محمد ملاد والا زیارت چکا آمین آمین میں مسافر دعا دیتی ہے نا مسافر دی دعا ویسے بھی قبول ہوندی ہے اللہ کرے او یہودڑ عورت سچیندی پئی تے ایویں سچیے ستی رات نو ویکھدی پئی چار نورانی سواریاں تے انہاں وچوں ایڈا نور ہے انہاں وچوں سردار نور دا چل پئیے نورانی سواریاں کو آدھی ہوئے نور سواریاں والے ہو تساں کون ہو آواز آئیے تینو نہیں پتا تیرے ہمسائے نے ساڈا میلاد منایا ہے میں محمد دے میلاد وچ میں لگ سبحان اللہ سبحان اللہ اتھا ہی میں پڑھتا پیا عشقہ دا پیا ہوائیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ارے کوئی مانے یا نہ مانے میرے دل کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سرکار تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں ہے نا جناب حضور دے عشق وچ بیٹھے آدھی ہے سونے تیرے ذکر بڑے سونے تیرے چرچے بڑے سونے تیری آمد دی گلاں بڑیاں سنی سونے تو کون ہے تو سونا ہی ہے کیوں نہ سونا ہوئے جنہیں بارے اللہ فرمایا محبوبہ میں دنیا ساری بڑائی تیرے واسطے سبحان اللہ تیرے نور جو ساری کنات بڑائی سونے فرمایا جیرے تیرے ہمسائے نے ساڑا ملاد منایا نا میں محمد او دے ملاد چویندہ بھی پیاں او دے ملاد سنان میں دبیاں سبحان اللہ سبحان اللہ عورت کھڑی ہے تے آدھی پئی سونے میں تا عیسیٰ نو مننا لیا
لیکن محمد تیرے تذکرے بڑے سنے، تیریاں بڑیاں شاناں سنیاں، تیریاں بڑیاں عظمتاں سنیاں، ایویں کر مینوں بھی اپنا کلمہ پڑھا، میں بھی تیرا میلاد منایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات حضور نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ، اس کلمہ براز میارے نے، اس ڈوبے بیڑے تارے نے، سانوں دسیا نبی پیارے نے، ختم دا سامان آ گئی ہے، مولوی دی بریک ہونی پھر کدی آیا۔ اچھا حضرت صاحب بھائی اور یادن بھی حالی تساں ملاد پڑھو تساں حضور دا، جدو رات کو حضور دا ملاد پڑھیا نا تے حضور دا ملاد جناب اعلیٰ حضور دے ملاد سویرے اٹھی تے گھر والے نوں پئی آدھی ہے ایویں کر بازار وچوں سودا لیا، میں سونے دا ملاد منینیا۔ توجہ میری طرف کرو، سامان آ گئی ہے، میں نے پتہ لگ گیا، تھوڑی توجہ ادھر چلی گئی، کیونکہ ساڈی قوم میں تو لیلا مجنو دی گل سنے نا، چوری والے مجنو ہیں۔ اساں تے کتاب وچ اے پڑھے ساڈے بزرگ جڑے برتن وچ یاری دا لنگر ہویا یا جس برتن وچ جناب اعلی حضور دے میلاد دا لنگر ہویا، وہ عام برتن نہیں ہوندا، جڑے اعلی قسم دا برتن ہوندا ہے او دے وچ حضور دے لنگر اور حضور دا میلاد دا لنگر ہوندا ہے۔ اساں تے حضور دے نام دے لنگر جڑا پکے نے اوڈے ہی ادب کرن والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہیں اساں تے ادب والے لوگ ہیں۔ اس عورت نے جناب صبح ہوئی، اس نے جناب حضور دا میلاد منایا، اس آگے تو تا عیسیٰ نو منن والی، اس آگے رات و میلاد والا آیا ہے، مینوں کلمہ بھی پڑھایا سی اور مینوں اپنا غلام بھی پڑھایا سی، میں ہن میلاد منے نہیں پیا، محمد دا ذکر کرے نہیں پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم تھیا جڑا حضور دا میلاد مناوے سونا او دے ذکر آندا بھی ہے، او دے دل حضور دی محبت پیدا ہوندی ہے، اور سونا نبی انہوں سینے بھی لے سی اور اندر نال محبت اور پیار بھی آتا۔ اچھا گلہ تو اور بڑیاں ہونے بھی ہیں۔ میلاد دا معنی ہے جمنا، کیا معنی ہے؟ والدہ یالیدو ولادت الولادت مستر علماء بیٹھن میں تا جنہے ویلے نبی سائیں دا میلاد تھے نا، حضور دنیا تے تشریف گھنن جہالت ہے، پتہ ہے تو پیو دا پتہ کہنا ہی، ماں دا پتہ کہنا ہی، عورت نو بازار وچ ویچا ویندا ہے، پتہ ہے تو بندے عورتاں نو کھلونا بنانا کہیں دے گھر دھی جم پویا او گھر منحوس ہوندا ہے، پتہ ہے تو گل سنا میں چاہتا اللہ اکبر۔ صحابی حضور دی بارگاہ وچ ہے، توجہ ہے تو اچھے کو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں اسلام تو پہلے گناہ کیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کی کیتا ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، اور بیٹیاں والے ہو جرا بیٹی دا حق کھان دے، ہائے ہائے بیٹا تو ویسے بے وفا ہوتا ہے۔ میاں صاحب فرمائے نے دھیاں نہیں پردیس بابل تے پتنا نہیں جاگیرا، چپ رہنا کچھ نہ کہنا، تو دھیاں دیا سونے میں گناہ کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ نے ایک بیٹی دیتی ہے، میں انہوں کوئی سکتا ہے، جب میں کوئی سنتا ہے تو تم کی کھا کے آکے یا ابا اوے ابا میں نے بچا لے، میں تیری دھیاں۔ جب بیٹی نے گل کی تھی حضور نے فرمایا میرے نبی نے بس تیری بیٹی نے کیا آکھا ہے؟ فرمایا میری بیٹی نے آکھا یا سنیا فرمایا ہو پانچ تیری بیٹی نے تینوں کی آکھیا ہے؟ آکھے بیٹی نے آکھیا ابا تیرے نبی دی آنکھوں وچ آنسو آ گئے، حضور رونے لگ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تو بات نہ کر،
قانون بنے گا گیا اللہ جن بیٹی دے وہ بیٹی دی پرورش کرے اور بیٹی پر اچھی تعلیم دے تربیت دے اس بیٹی دی شادی کرے قیامت والے دن جس طرح دو انگلیاں جڑیاں ہوئے قیامت کا دیارے میں محمد نال موڈے لا کے جنت جا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 آج تو دھی دا حق کھاوے نہیں وقت تھوڑا ہے میں اصلاح معاشرت بولنا تو آئی جناب پتروں جداتا دینے پتہ ہے پوچھو یوسیکم اللہ فی اولادکم میں پورا رکوع اللہ نے وراثت بیان کیتا ہے اسا دیاں دا حق کھاؤں سی او جہیز دیتا ہی او بھئی وراثت جڑی تیری جائیداد ہے دی حقدار ہے دی دا حق نہ کھا پر نہ دیتا ہے اساسی نے خرچہ کیتا ہی اس نے آکھا دکان یاد رکھ جنہیں ویلے تو بیمار تھی ابھی اسے نا پوتر تیرے نیڑے کہنا سن دی اپنے اولاد میں سینے تے جناب موڑے تے چاہتے ہو کتنے میں نہیں پئی ابا بیمار ہے خدمت کرنے میں نہیں پئی حضرت حلیمہ دی ایک بیٹی بس آخری گل سنا کے میں اجازت چاہنا پھر کدی آیا یکا ملاد ہوڑ بھی نہ پھر کدی آیا تینوں حضرت حلیمہ دا بھی سنائے سا حضرت ملاد دا حضور دا بہت کافی کتابوں میں لکھا بھی ہے حضور دا ملاد مک بھی نہیں سکتا یہ ساڑھے وقت ساڑھے کل ٹائم نہیں ہوندے نا جناب حضرت بی بی شیمہ دی آخری گل ملاد علی سنائی وجہ یاری علی گالی رہ گئی حضرت بی بی شیمہ فرمینے جدو میں سونے نبی کو گودی چاہ کے کھڑاوا دا چاندر آسمانہ تو توڑ کے میرے نبی دا کھڑونا بڑھ کے آوے دا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بی بی شیمہ فرمینے جدو میں نبی نو چاہ کے جناب آوہا سونے نبی کو چاہوہا نا سورج بھی میرے نبی دے ہوتے کیا کرے دائی آپ فرمائے سایہ کرے دائی کہ سونے نو دھوپ نہ لگے تو دلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے بہن نو عزت دیتی ہے میرے نبی نے بیٹی نو عزت دیتی ہے میرے نبی نے ماں نو عزت دیتی ہے میرے نبی نے باپ نو عزت دیتی ہے میرے نبی نے بیٹے نو عزت دیتی ہے میرے نبی نے شوہر نو عزت دیتی ہے ہون تو آدھے بہن نو میرا دل نہیں رلدا میں تیرے رل نہیں سکدا میرے دل نہیں جڑ دے میں تیرے رشتہ نہیں دے دا تو بہن دی بوئے تے آوے رلا کے بھی دینے میرے محمد دی ہمشیرہ حضرت بی بی شیمہ سب کی نہیں مت رہی ہے لوڈ شریک جدو دروازے تے تور آوے میرا نبی فرماوے شیمہ میں نو حکم دے ویا محمد تور کے آوے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہن دا دل دکھے نہ بیڑ کو رشتے نہیں دینا حضرت بی بی شیمہ نبی نے اتنا محبت کرے دی حضور کو لوڑی دے دی آدھی اللہم ابتل لنا محمد اللہ سیاں جب تک تعینات راوے میرے بھیرا محمد کا ذکر باقی راوے سبحان اللہ سبحان اللہ تے حضرت بی بی شیمہ وقت گزردہ گیا آپ دے قبیلے لے کچھ لوگ قیدی بڑھ کے نبی دی بارگاہ وچ ہے جنگ دے وچ جدو حضرت بی بی شیمہ آئی ہے نا حضور کو تے صحابہ کو آکے ونیو اپنے نبی کو آکھو تو آدھی ہمشیرہ تو آدھی بہن آئی ہوئی ہے صحابہ کے نبی دی ہمشیرہ کوئی کہہ نہیں حضور دی تے کوئی فرمایا وانتے آکھو تو صحیح جنہیں والے صحابہ نے وانتے آکھے نا میرے نبی ٹر گیا ہے فرمایا شیمہ میں نے حکم دیا محمد ٹر گیا ہے سبحان اللہ جو کچھ حضرت بی بی شیمہ منگ دی گئی نبی جھولیاں بھر کے دے لے گئے ہون میرے نال وعدہ کرو ملاد وچ بیٹھن والے ہو اسا بہن دا حق نہیں کھانا اسا بیٹی دا حق نہیں کھانا اسا حضور دی شریعت عمل کرنا ہے اسا اور 5 وقت دا نمازی بڑھنا ہے نماز پڑھ سو کوئی نا سویر علی پڑھ سو یا ساریاں پڑھ سو یار یہ لپیر دی آخری گل سناوا یار یہ لپیر دا فرمان ہے آپ فرمینے یاریاں کھاندے ہو دودھ پیندے ہو یار یہ لندنانے یار یہ لپیر آدھے فرمیندہ ہے جیرا بندہ بے نمازی ہے ان کو مسلمانہ دے قبرستان ہے دفع نہیں نہ کرو اللہ یہ حضور غوث پاک فرمائے وہ سنتے بیٹھے ایسا یار یہ تے مننا تے جناب قوم ہوں والے آسی ہوئے یار یہ دینا تے دودھ ہون تے پتہ نہیں دودھ تو آدھے پاسے بڑی دے تے کوئی نا بزرگ بڑے نے اللہ دے نام یاری کیا ہے اللہ دے نام دی خیرات ہے کیا نام ہے بولو اللہ دے نام دی خیرات ہے غوث پاک ہر مہینے اپنے مال دے وچوں اور کیا کرنا یارہ طریق کو اللہ دے نام دی خیرات کرنے ہم جنہ نا یاری شریف ہو ماشاءاللہ تے غوث پاک کون ہے اللہ دا ولی ہے پر منے دو غوث پاک ولی نہیں بلکہ ولی ادا سردار ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینے میرا
یاری نے جرا منن والے ہو مینوں جرا منے دے ہو تے شریعت دی اتباع کرے سو تے میں غوث تواڈے نال محبت تے پیار کرے سبحان اللہ ایویں ہے کہنا سی وہ جرا جناب شریعت عمل نہ کرے یاری والا لنگر کھاوے تے نماز نہ پڑھے او دی یاری قبول ہو سی نماز سب تو بڑا ملاد ہے نماز سب تو بڑی یاری شریف ہے جیرا بندہ چاہتا ہے نا میرے کو تکلیف ہوئے علماء کو پوچھو کہ کوئی تکلیف آوے 2 رکعت نماز نفل چپڑ اللہ تیری مشکل آسان فرما سبحان تے پھر کدی آیا تیرے حضور غوث پاک دی گل سنے سا اے میرے نعت خائن بزرگ ہیں میرے نال این ایک 2 مصرے تک نعت دے سنے سن میں اپنا ٹائم ہی نہ پیا نہیں تسا سناؤ بس تے سفر کر کے آئے مسافر ہیں تے تسا ماشاءاللہ اچھی نعت پڑھ دے تے سارے حضرات انہوں نے تعاون کرے سو قاری صاحب نے سونا بیان کیتے سن کے